السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امیر عباس۔ عمران خان کے خلاف دو اہم گواہ کھڑے کیے گئے ہیں، دو اہم سٹیٹمنٹس لی گئی ہیں۔ ایک ہے عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ان کی سٹیٹمنٹ ہے، اور ایک سٹیٹمنٹ ہے سابق امریکی سفیر جو پاکستان کا سفیر تھے اسد مجید، ان کی سٹیٹمنٹ۔ ان کا بیان ہے 161 کے تحت، ان کا بیان ہے 164 کے تحت۔ دونوں سٹیٹمنٹس سامنے آ گئی ہیں، بڑی دھماکہ خیز سٹیٹمنٹس ہیں، اور ان دونوں سٹیٹمنٹس کو عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن قانون قدرت ہے، قانون فطرت ہے، یا انجام کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ، کہ جو سٹیٹمنٹس عمران خان کے خلاف استعمال کی جا رہی ہیں، اتفاق سے وہی سٹیٹمنٹ عمران خان کے حق میں چلی گئی۔ جن سٹیٹمنٹس کی بنیاد پر عمران خان کو 14 سال سے لے کے سزائے موت تک پہنچانا ہے، وہی سٹیٹمنٹس عمران خان کی بے گناہی ثابت کر رہی ہیں۔ تو اب ان سٹیٹمنٹس کا ذرا ہم پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں۔ پہلے آ جائیں جی اعظم خان کی سٹیٹمنٹ پہ۔ اعظم خان صاحب فرما رہے ہیں کہ میجسٹریٹ کے سامنے جو میں نے اپنا تحریری بیان دیا ہے، اس میں نے یہ کہا ہے کہ فوج کے خلاف عمران خان نے ٹارگیٹڈ پلان بنایا کہ میں فوج کو ٹارگیٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اعظم خان نے کہا کہ جی عمران خان فوج پر تحریک عدم اعتماد میں مدد کے لیے دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ اب اگر عمران خان تحریک عدم اعتماد کے خلاف فوج کو استعمال کرنا چاہتا تھا اور فوج نے کہا کہ جی ہم استعمال نہیں ہوں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان فوج کو کہے کہ نہیں تم کرو کرو کرو، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہارے پہ خلاف کھڑا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ لاجیکل بات نہیں ہے نا، کہ اگر فوج کہہ رہی ہے کہ آپ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی ہے اور ہم اس تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہیں بننا چاہتے، اچھی بات ہے، فوج کو نہیں آنا چاہیے اس کام میں، لیکن جواب میں عمران خان فوج کو پنش کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں وہ ناراضگی کا اظہار کر سکتا ہے، یار باجوہ صاحب آپ سے میرے اتنے اچھے تعلقات تھے اور آج میرے اوپر اتنا مشکل وقت آ گیا ہے تو آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، عمران خان یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن وہ عمران خان فوج کے خلاف پورا محاذ کھول دے اس بنیاد پر کہ فوج نے میری مدد نہیں کی، یہ بات تو سمجھ سے بالا تھا۔ ایسے کب ہوتا ہے؟ آپ کا کوئی واقف ہوگا دوست، کوئی پولیس آفیسر، کوئی ڈی سی، ڈی پی او، آپ اس کے پاس کسی کام کے لیے جائیں، وہ آپ کا کام نہ کر سکے، وہ آپ کو کہے کہ بھائی یہ صحیح کام نہیں ہے، غلط کام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس سے شکوہ ہی کریں گے نا کہ یار مشکل وقت آ گیا تھا تو میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے آپ، یا آپ زیادہ سے زیادہ اس سے بول چال بند کر دیں گے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ اس کے خلاف ایک سازش کا بیانیہ اور مداخلت کا بیانیہ کر دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ اس کو میر جعفر میر صادق تو نہیں کہنا شروع کر دیں گے، آپ شکوہ کر سکتے ہیں نا چار لوگوں میں بیٹھ کے کہ یار فلاں دوست تھا، اتنی اچھی دوستی تھی، کام کے لیے گیا اس نے میرا کام نہیں کیا۔ تو یہ بات تو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جو اعظم خان کر رہے ہیں۔ آگے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی سائفر کی کاپی حاصل کرنے کی، عمران خان نے مجھ سے سائفر کی کاپی حاصل کی اور مجھے پھر بعد میں کہا کہ کاپی گم ہو گئی، اور عمران خان نے مجھ سے سائفر کی کاپی مانگتے ہوئے کہا کہ میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، مزید پڑھنا چاہتا ہوں، اور میں نے عمران خان کو کاپی دے دی، انہوں نے وہ کاپی اپنے پاس رکھ لی، میرے کاپی مانگنے پر کہا کہ کاپی ادھر ادھر ہو گئی ہے۔ اب یہ اتنی مضحکہ خیز بات ہے۔ پہلی چیز یہ کہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے تو عمران خان وہ کاپی لے کر ساتھ چلے گئے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہوگا نا۔ ایسا تو نہیں کہ یہ سائفر صرف ایک ہی، وہ خود کہہ رہے ہیں یہ کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے، یہ کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے، اوریجنل کسی اور کے پاس ہے اور کاپیز بھی کسی اور کے پاس ہوگی، ایک سے زائد جگہ پر کاپیز پڑی ہوگی، فارن آفس میں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوگی، سفیر کے پاس ہوگی، مختلف جگہوں پہ کاپیز ہوگی، تو یہ کاپی ہے، اوریجنل نہیں ہے۔ اگر اوریجنل ہی عمران خان پورا ریکارڈ لے کر فرار ہو گیا ہوتا تو چلے کہتے کہ بڑا کیس ہے، تو ایک تو اس میں ثابت ہو گیا یہ کاپی ہے۔ اب آ جائیں جی وہ کاپی لے کر چلا گیا، تو آپ یہ بات ثابت کیسے کریں گے؟ یہ ہے پرائم منسٹر کا کمرہ، اس کمرے میں میں پرائم منسٹر ہوں اور اعظم، چلے تھوڑی دیر کے لیے میں پرائم منسٹر بن جاتا ہوں، میں پرائم منسٹر ہوں، اعظم خان میرے پاس لے کر آیا سائفر کی کاپی، کیا اعظم خان نے مجھ سے ریسیونگ لی تھی کہ میں کاپی آپ کو دے رہا ہوں؟ اگر تو ریسیونگ لی ہے تو پھر تو وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ کاپی مجھے دی اور میں نے رکھ لی اور ان کو واپس نہیں دی۔ پرائم منسٹر کے پاس دن میں دسیوں فائلز آتی ہوں گی، کوئی پرنسپل سیکرٹری بھیج رہا ہے، کوئی ملٹری سیکرٹری بھیج رہا ہے، تو وہ کسی ٹریک ریکارڈ کے ساتھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے اس کے ہاتھ میں دی، اس نے اس کے ہاتھ میں دی، 7 تصویریں بننی ہیں، یہ پرائم منسٹر کو پکڑائے کاپی اور یہ تصویر بنائے، پرائم منسٹر نے پکڑ لی ہے۔
ایسا تو نہیں ہوتا. تو آپ تو یہ بات ثابت نہیں کر سکتے عدالت میں کہ عمران خان کو کاپی دی اور اس نے رکھ لی. اگر عمران خان کہہ دیتا کہ ہاں میں نے لی تھی لیکن میں نے واپس بھیج دی, میں نے دے دی اعظم خان کو, اعظم خان میرے پاس سے لے کر گیا تھا, تو پھر آپ کیسے یہ بات ثابت کریں گے کہ اعظم خان نے کاپی دی اور وہ عمران خان نے اپنے پاس رکھ لی؟ تو یہ بات تو ثابت ہی نہیں ہو سکتی ہے. اس بات کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو آپ کچھ بھی کر لیں, آسمان بھی زمین پر لے کر آ دیں, یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی اگر عمران خان کہہ دے کہ میں نے واپس کر دی تھی, میں نے نہیں رکھی تھی. ایک دوسری بات یہ کہ عمران خان نے اگر اس سائفر کی کاپی میں سے کچھ نکالنا تھا تو وہ پوائنٹس نوٹ کر سکتا تھا کسی کاغذ کے اوپر, وہ موبائل سے اس کی تصویر بنا سکتا تھا, وہ اس کو اپنے پاس ای میل کر سکتا تھا, اپنے پاس ریکارڈ ہی رکھنا تھا نا عمران خان نے کہ اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے. اس کو وہ کاپی وہی ایگزیکٹ وہ کاغذ ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت تھی, کیونکہ وہ تو ایک کاغذ ہے A4 سائز کا ہوگا, پرنٹر سے نکلا ہوا ایک کاغذ ہوگا, اس کاغذ کے اوپر وہ سائفر والا کانٹینٹ پرنٹ ہوا ہوگا. تو اس کاغذ میں تو کوئی ایسی جادوئی چیز نہیں ہے نا کہ عمران خان نے وہ کاغذ وہی کاغذ ساتھ لے کر جانا تھا. تو یہ تو بڑی ہی ایک کمزور سی بات ہے جو اعظم خان نے کہی ہے یا اعظم خان سے کہلوا دی گئی. اب آگے آ جائے جی اسد مجید جو سفیر ہیں ان کا بیان. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سائفر میں دھمکی اور سازش کا کوئی لفظ سرے سے موجود ہی نہیں تھا. یعنی میں نے جو سائفر بھیجا اس میں نے کہیں دھمکی یا سازش نہیں لکھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ, آپ نے یہ کہیں نہیں لکھا. لیکن جو آپ نے لکھا وہ دھمکی تھی یا نہیں تھی, سوال تو یہ ہے. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دھمکی لکھ کر بھیجا, آپ نے تو نہیں لکھا دھمکی, آپ نے دھمکی کا لفظ نہیں لکھا, لیکن آپ نے جو دھمکی دی گئی وہ لکھ کے بھیج دی. اور آپ نے اعتراف کیا اس بات کا, اور سائفر کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اعتراف کیا, انٹرسیپٹ نے اعتراف کیا, فوج نے اعتراف کیا کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ اس کے مندرجات ہیں, یہ کانٹینٹ ہے اس کا, کہ اگر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نہ ہٹایا گیا تو پھر پاکستان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. اسی طرح کی بات لکھی گئی. تو یہ دھمکی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر یہ بات امریکہ سے آئے اور ادھر عمران خان کے سارے مخالف اکٹھے ہو جائیں اور عمران خان کے ساتھیوں کو بھی توڑ لیا جائے 1 مہینے کے اندر اندر. اتنا کام تو اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. اور اب تو خود نون لیگ والے کہنا شروع ہو گئے نا کہ ہمیں مدد حاصل تھی. اب تو خواجہ آصف سے لے کے بہت سارے لوگوں نے گول مول یہ بیانات دے دیے کہ ہاں اس وقت عمران خان کو فوج نکالنا چاہتی تھی اور ہم ہی آ سکتے تھے, اور کون آ سکتا تھا. اور ڈونلڈ لو نے تو وزیر اعظم نہیں بننا تھا نا عمران خان کو نکال کے, شہباز شریف نہیں بننا تھا نا. تو یہ سازش تو بھی سازش اسٹیبلش کی جاتی ہے, دھمکی اسٹیبلش کی جاتی ہے. لکھا نہیں ہوتا کہ میں تمہیں دھمکی دے رہا ہوں. میں اگر کسی شخص کو یہ کہوں کہ اگر تم نے میرا یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں نوکری سے ہٹوا دوں گا, یہ جملہ ہے. اس جملے میں نے کہ دھمکی کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا, لیکن یہ جملہ ہے تو دھمکی نا. تو یہ کیا سٹیٹمنٹ دلوا دی گئی ہے اسد مجید سے جو ثابت ہی نہیں ہو سکتی, یعنی جو الٹی پڑ گئی ہے. آگے جلدی سے اسد مجید یہ کہتے ہیں کہ سازش اور دھمکی عمران خان نے خود اخذ کی. تو بھئی خود ہی اخذ کرنی تھی نا, اس میں تو اخذ ہو رہی تھی, یہ بات تو اخذ کر لی انہوں نے, جو بات لکھی تھی اس میں سے اخذ ہو گئی. ایک دلچسپ بات اور سفیر صاحب نے کہی کہ میں نے امریکی عہدیدار ڈونلڈ لو کے ساتھ اپنی ملاقات کا احوال سائفر کے ذریعے معمول کے مطابق رپورٹ کیا. یعنی یہ ایک نارمل رپورٹنگ تھی, یہ ایک سادہ اور معمول کی خط و کتابت تھی, یعنی پلین اینڈ سمپل کمیونیکیشن اور کانورسیشن بٹوین می اینڈ مائی گورنمنٹ, میرے اور حکومت کے درمیان یا میرے اور میری ریاست کے درمیان, یہ معمول کی خط و کتابت تھی. اب عمران خان کے خلاف جو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا, یہ جملہ غور سے سنیے گا, عمران خان نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا. سفیر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معمول کی بات تھی, تو عمران خان نے پھر کون سا قومی سلامتی کو نقصان پہنچا دیا؟ سفیر تو کہہ رہے ہیں کہ یہ معمول کی خط و کتابت تھی, تو عمران خان نے پھر قومی راز کون سا کھول دیا؟ سفیر کا یہ جملہ, ایک جملہ عمران خان کے خلاف پورا کیس اڑا دینے کے لیے کافی ہے. سفیر کہہ رہا ہے کہ یہ تو معمول کی بات تھی جو میں نے سنی اور میں نے لکھ کے بھیج دی. تو پھر عمران خان کے خلاف یہ کیس کہ اس نے کوئی قومی راز فاش کر دیا ہے, قومی سلامتی کے خلی خطرہ بن گیا ہے, تو یہ تو قومی راز ہی نہیں ہے. سفیر کہہ رہا ہے قومی راز نہیں ہے, تو پھر اس کو قومی راز بنا کے عمران خان کے خلاف کیس کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اور آگے وہ اس سے بھی دلچسپ بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ تجویز دی تھی, سفیر کہہ رہا ہے میں نے تجویز دی تھی کہ اسلام آباد اور واشنگٹن دونوں میں امریکہ کو ڈیمارچ کیا جائے. ڈیمارچ کا مطلب ہے ان سے باز پرس کی جائے, انہیں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے. کیوں بھائی, یہ کیوں کہا سفیر صاحب؟